عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ماہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے نہ رکھے، الا یہ کہ کسی آدمی کا روزہ رکھنے کا پہلے سے کسی دن کا معمول ہو تو وہ روزہ رکھ لے۔ عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عید کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تھا۔ وہ تشریف لائے، انہوں نے نماز پڑھائی، پھر لوگوں کی طرف رخ پھیر کر خطبہ دیا اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ یہ 2 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ ایک تو رمضان کے روزوں کے بعد عید الفطر کا دن، اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔ فائدہ، ذیل کی حدیثوں کا مضمون بھی یہی ہے۔ امام ابن ماجہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام ماہ رمضان کی آمد سے پہلے برسر منبر فرمایا کرتے تھے، روزہ فلاں فلاں دن ہوگا، ہم اس دن کے آنے سے پہلے کچھ روزے رکھیں گے، سو جو شخص چاہے وہ بھی یہ روزے رکھ لے اور جو شخص چاہے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ نمبر 2، اصحاب سنن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تو اس کے بعد روزے نہ رکھا کرو۔ نمبر 3، امام مسلم نے حضرت نبیشہ حذلی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر اللہ کے دن ہیں۔ نمبر 4، امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 5، امام احمد اور مسلم نے حضرت کعب بن مالک سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایام تشریق میں انہیں اور اوس بن حدثان کو بھیجا اور ان دونوں نے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ جنت میں صرف وہی آدمی داخل ہوگا جو مومن ہوگا، اور منا کے ایام کھانے پینے کے دن ہیں۔ نمبر 6، امام دارقطنی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سال میں 5 دن کے روزوں کی ممانعت فرمائی ہے، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اور ایام تشریق کے دن۔ نمبر 7، امام نسائی نے مسعود ابن حکم کی والدہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور باسعادت میں انہوں نے منا کے میدان میں ایک سوار کو دیکھا، وہ بلند آواز سے یہ اعلان کر رہا تھا کہ اے لوگو، یہ کھانے پینے اور اپنی عورتوں کے ساتھ تنہائی کی ملاقات کے اور ذکر اللہ کے دن ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ اعلان کرنے والا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نمبر 8، امام ابو داود نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام ان ایام میں روزے کا ناغہ کرنے کا حکم دیتے تھے اور روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ تشریح، زیر تذکرہ احادیث میں چند مخصوص ایام کے روزوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ سال بھر میں بعض ایام ایسے بھی ہیں جن میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان میں سے چند دن وہ ہیں جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت حرمت کے لیے نہیں ہے بلکہ شفقت کے لیے ہے، اور اس سے مراد ماہ رمضان کی آمد سے 1-2 دن پہلے کے روزے ہیں، اور چند ایام میں ممانعت حرمت کے لیے ہے، اور یہ سال کے 5 دن ہیں، یکم شوال
اور 10 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک کے ایام۔ چنانچہ متن کی پہلی حدیث پہلے مسئلے سے متعلق ہے اور دوسری حدیث دوسرے مسئلے سے متعلق ہے، اور فائدے میں دونوں طرح کی احادیث لے لی گئی ہیں۔ یوں تو عام آدمی کے لیے ماہ رمضان کی آمد سے 1-2 دن قبل روزہ رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن اس شخص کو اجازت دی گئی ہے جس کا معمول کسی خاص دن روزہ رکھنے کا ہو اور شعبان کی 29 تاریخ اسی دن آ رہی ہو، کیونکہ اس صورت میں وہ اپنے معمول کو پورا کرنے والا ہوگا، رمضان سے پہلے روزہ رکھنے والا نہ ہوگا۔ رہی یہ بات کہ متن کی حدیث میں شعبان کے آخری 1-2 دن روزہ رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے، اور فائدے کی دوسری حدیث میں شعبان کے آخری 15 دن روزے رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات ہی صحیح ہو سکتی ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کو یہ خدشہ ہو کہ نفلی روزے رکھنے کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو جائے گا کہ اس کے لیے ماہ رمضان کے فرض روزے رکھنا مشکل ہو جائے گا، وہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے بعد نفل روزے رکھنا چھوڑ دے، ورنہ 1-2 دن پہلے روزے رکھنا ترک کر دے۔ دراصل بعض لوگ اپنے خیال میں احتیاط کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیں، تاکہ اگر چاند کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس طرح اس کا ازالہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ماہ رمضان کے روزوں کو چاند کی رویت کے ساتھ مشروط اور معلق کیا ہے۔ گویا اس ممانعت کے ذریعے اپنے خیال میں احتیاط کرنے والوں کو روکا گیا ہے کہ وہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھیں، جب چاند نظر آ جائے تب روزہ رکھیں۔ جہاں تک تعلق ہے عیدین اور ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی ممانعت کا، تو دراصل یہ ایام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کی ضیافت کے ایام ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ اب جو شخص ان ایام میں روزہ رکھتا ہے، اس کی صورت اس ضیافت سے اعراض کرنے کی سی بن جاتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت فرما دی ہے۔ اور چونکہ 11، 12 اور 13 ذی الحج کو ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہی جاتی ہیں، اس لیے ان ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ گو کہ یہ تکبیرات 9 ذی الحج سے شروع ہوتی ہیں، تاہم پیچھے معلوم ہو چکا ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ باعث فضیلت ہے، اس لیے وہ اس ممانعت میں شامل نہیں ہے اور اس دن کا روزہ رکھنا جائز ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ایک مومن اپنی عبادات میں بھی اپنی مرضی کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ حکم خداوندی کا تابع ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا حکم دے دے تو اسے فوراً اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے روزہ رکھنے سے منع کر دے تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے میں ہی تابع داری پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تابع فرمان بندوں میں شامل فرمائے۔